اگر عدالت کے بارے میں کوئی بات کی، توہین عدالت کا قانون موجود ہے، تو پھر یہ جتنے بھی ترامیم ہیں یہ ساری آئین سے متصادم۔ یہ آئینی بینچ 26ویں آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دیا جائے، واپس لیا جائے۔ پیکا ایکٹ کی جو جتنی یہ ترامیم ہے ان سب کو چیلنج کیا جائے گا۔ سلاج کیریئر گندا نالا ہے، یہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب کے ڈائریکٹو کی بنیاد پہ تعمیر ہوا۔ دو لائنیں جو ریکارڈ پہ بیس کرتی ہیں کہ یہ سی ایم کے ڈائریکٹو پہ تعمیر نہیں ہوا، اور رمضان شوگر مل جو ہے وہ اس کی ایکسکلوسیو بینیفیشری نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گلفام چودھری شہر لاہور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم موجود ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، جہاں پر سینئر وکیل اظہر صدیق صاحب لاہور ہائی کورٹ میں ہونے والے کیسز کے حوالے سے اور پیکا ایکٹ کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے، جو یہاں پر درخواست دائر کی گئی، اس پر میڈیا سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے ان کی بات آپ تک پہنچاتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ نوٹیفیکیشن کا انتظار کر رہے ہیں۔ نوٹیفیکیشن جیسے ہی آتا ہے صحافتی تنظیموں کی طرف سے، سول سوسائٹی کی طرف سے اور وکلا کی طرف سے پیکا ایکٹ کی جو جتنی یہ ترامیم ہے ان سب کو چیلنج کیا جائے گا۔ یہ جہاں آرٹیکل 1919 سے متصادم ہے، پیمرا لا سے متصادم ہے، وہاں ڈیفیمیشن کے قوانین سے بھی متصادم ہے، لہٰذا اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ سوال یہ نہیں ہے، ہمارے ہاں تو انفارمیشن بیس سوسائٹی ہے۔ میں اپنا نقطہ نظر بیان کرتا ہوں، اب آپ کا نقطہ نظر نہیں کہے، وہ کہیں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ دیکھیں نا، میں کسی شخصیت کے بارے میں کہوں کہ بھی آپ معاشرے میں فراڈ کرتے ہو، آپ معاشرے میں جھوٹ بولتے ہو، اور وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ خبر تو کہے گا جی میں کب جھوٹا ہوں، یہ تو فیک نیوز ہے۔ تو بنیادی طور کے اوپر یہ خالی فیک نیوز کا ایشو نہیں ہے، اس کے اثرات بہت بھیانک اور خطرناک ہیں۔ اسی لیے جب حد کے ضد کا قانون موجود ہے، اگر عدالت کے بارے میں کوئی بات کی، توہین عدالت کا قانون موجود ہے، تو پھر یہ جتنے بھی ترامیم ہیں یہ ساری آئین سے متصادم ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم نے ستیہ ناش کر دیا۔ ہم وہ آئینی بینچوں کا شور ڈالتے رہے، آئینی عدالتوں کا شور ڈالتے رہے، ہمیں یہی خواب دکھائے گئے کہ جناب یہ آئینی بینچ بننے کے بعد کیسوں کا فیصلے ہو جائیں گے، ڈیسائیڈ ہو جائے گا۔ نہ آپ نے جعلی پرچے، نہ آپ نے جعلی مقدمے، جھوٹے مقدمے، یعنی آپ خبریں روکنے کے حوالے سے تو آگے، لیکن جو پرچے درج ہو رہے ہیں، جھوٹے پرچے درج ہو رہے ہیں، وہ کیسے آپ روکیں گے؟ وہ تو آپ ختم کر نہیں رہے ہیں، ان کو ختم ہونا بہت ضروری ہے۔ اور نمبر 2 جو ہے، آپ ججز کی تعداد بڑھا بھی دیں گے تب بھی مسائل حل نہیں ہونے ہیں۔ یہ آئینی بینچ 26ویں آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دیا جائے، واپس لیا جائے، اور بینچوں میں تقسیم کا ایسا ایک مراحل بنایا جائے، اور نیچے سے جعلی اور جھوٹے مقدمے، فراڈ پر مبنی چیزیں جو ہے نا وہ ختم ہو، ہر سرکاری محکمہ اپنے مطابق کام کرے۔ صرف میں یہی سمجھ سکتا ہوں، اس سے آسانی ہوگی۔ اور یہ ججز کی تقسیم کا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی ہمیں آئینی اور غیر آئینی بینچوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اور یہ اسی لیے وکلا اس پہ بڑی بھرپور آواز اٹھا رہے ہیں، آواز اٹھاتے رہیں گے، کھل کے بات کریں گے۔ انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے یہ وکلا نہیں آپ کو آسانی لے کر دینی ہے۔ جلد انصاف کا خواب پورا ہوگا سائدین؟ بھائی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جلد۔ میری بات سنیے گا، جو آپ کا سیاستدان ہے نا وہ جھگڑوں میں خوش ہے۔ اگر اس طرح پرچے جھوٹے نہیں ہوں گے، یہ کام جھوٹے نہیں چلیں گے، تو سائرین کہاں تک پہنچیں گے؟ اگر آپ کے میٹر لگ جائے گا اپنے تئی، تو سیاستدانوں کی اہمیت ختم ہوئی۔ پوری دنیا میں دیکھیں نا، وہاں یو کے کی پارلیمنٹ کے اندر ان باتوں میں نہیں ہوتا، گلی محلے بنانے پہ ہی ووٹ ڈالتے۔ وہاں آپ کے نقطہ نظر کے اوپر آپ کی پرفارمنس اس کانٹیکس میں کہ آپ ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ یہاں تو گلی محلے میں ووٹ ڈالنے کے وہ اپنا کیا ہے، کنیکشن لگوا دیں، واسطہ کا لگوا دیں، سوئی گیس کا لگوا دیں، بچوں کو داخلہ دلوا دیں، نوکری دلوا دیں، اس کے علاوہ تو اور حل کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہترین لوگ چاہیے، اور وہ لوگ تبھی آ سکتے ہیں جب آپ ووٹ کا صحیح رائٹ دیں گے۔ یہ جو سلاج کیریئر گندا نالا ہے، یہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب کے ڈائریکٹو کی بنیاد پہ تعمیر ہوا۔ دوسرا الزام آپ نے دیکھا کہ یہ ہے پہلے دن سے کہ اس سلاج کیریئر کی کنسٹرکشن کا مقصد صرف اور صرف رمضان شوگر مل کے ویسٹ واٹر کو ڈسپوز آف کرنا تھا۔ ہم نے آپ کے سامنے نیب ہی کے جو کلیکٹڈ ریکارڈ ہے اس کی بنیاد پہ یہ ڈیمانسٹریٹ کیا کہ یہ منصوبہ جو ہے وہ اس وقت کے جو ایم پی اے تھے مولانا رحمت اللہ، ان کی درخواست پہ، اور اس کو کابینہ نے منظور کیا، اور کابینہ کی منظوری کے بعد اس کو صوبائی اسمبلی نے منظور کیا، اور یہ اس سال کے ترقیاتی بجٹ کا حصہ ہے۔ لہٰذا یہ لائن تو صفحہ مثل پہ موجود ریکارڈ سے غلط ثابت ہو گئی کہ اس نالے کی تعمیر کا باعث جو چیف منسٹر تھے ان کا ڈائریکٹو تھا۔ دوسری جو بات ہے کہ یہ رمضان شوگر مل کے بینیفٹ کے لیے تعمیر کیا گیا ہے،
वो भी आप लोगों ने मुलाहिजा कर लिया कि रिकॉर्ड में लगे नक्शा जात ये साबित करते हैं कि रमज़ान शुगर मिल के अलावा को 12 गांव हैं जिनका वेस्ट वाटर जो है वो इस नाले में जाता है, लिहाजा वो दूसरी लाइन भी गलत साबित होगी। तीसरी बात, आप लोग ये कह रहे थे कि जी अब वज़ीर आज़म बनने के बाद मियाँ साहब की तरफ से ये एप्लीकेशन आई है, तो रिकॉर्ड की तस्हीह के लिए मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि हमने ये बरियत की दरख्वास्त सन 2022 में PTI के दौरे हुकूमत में ही दायर की थी और उसी दौरे हुकूमत में जो है हमने इस पर बहस भी की थी। उसके बाद कवानीन में तरामीम की वजह से ये मामला ये आया है। ये 2 लाइनें जो रिकॉर्ड पे बेस करती हैं कि ये CM के डायरेक्टिव पे तामीर नहीं हुआ और रमज़ान शुगर मिल जो है वो इसकी एक्सक्लूसिव बेनिफिशरी नहीं है, इस पे हम पिछले 7 साल से बहस कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बता दें कि 2018 में ये केस चला तो उस वक्त नैब में ये जो इस वक्त जो मुद्दई है उस वक्त ज़ाहिर उसका एड्रेस भी था, उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी था, वो नैब अदालत में थी, तो उस वक्त उसने डिनाई क्यों नहीं किया? आज वो 7 साल बाद ये कह रहा है कि मेरी दरख्वास्त नहीं है और ये झूठ पर मबनी है, तो अगर वो आज डिनाई कर रहा है तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि उसके खिलाफ कार्रवाई तो तब हो जब वो ये कहे कि ये मैंने दरख्वास्त दी और मैं इसको ओन करता हूँ। आपने क्रॉस एग्जामिनेशन में सुना कि उसने कहा कि जब नैब ने मुझे बुलाया इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में, तब भी मेरा ये मौक़िफ़ था कि ये एप्लीकेशन मैंने नहीं दी और उसने कहा कि यही वजह है कि जब ये केस इंसाफ अदालत में चलता रहा तो उसको बतौर मुद्दई के तलब नहीं किया गया। तो अगर उसने ये एप्लीकेशन को वो ओन करता और फिर हम जरा में उसको झूठा साबित करते तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, हम उस सूरत में उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई करते। वो तो कहता है कि पहले दिन से मेरा नाम इस्तेमाल गलत हुआ है और मैंने कभी कोई ऐसी एप्लीकेशन क्यों नहीं इस्तेमाल किया? अगर वो डिनाई कर रहा था तो उस वक्त उसने देखिए, उसको किसी ने बुलाया ही नहीं आज तक ये पूछने के लिए। ये पहली दफ़ा मौका हुआ है कि उसको किसी अदालत ने बुलाया कि आप बताएं क्या कहते हैं। तो सर इसमें जो इस वक्त के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने 7 साल उन्होंने ज़ाहिर 90 दिन का रिमांड भी काटा और उन्होंने सजा भी काटी, उन्होंने उसके ऊपर अखराजात भी, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार उस वक्त की नैब है जिन्होंने ये मुकदमा बनाया था। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सीनियर कानूनदान अज़हर सिद्दीक साहब की गुफ्तगू सुनी, PICA एक्ट के हवाले से ये इतना काला कानून पाकिस्तान के अंदर आयद किया जा रहा है जो सहाफ़ियों के बेसिक राइट्स हैं, बोलने की आज़ादी है, हक़ इज़हार राय है, वो सब सल्ब किया जा रहा है और एक आम आदमी के लिए उसके मसाइल हुक्काम बाला तक पहुँचाना इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी जो शायद अवाम ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अगर पाकिस्तान के अंदर ऐसे कवानीन नाफिज हो गए तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी इंतहा को पहुँच जाएगी, क्योंकि कोई साफ़ी भी किसी के हक़ के लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर सकेगा। जो आवाज़ बुलंद करेगा, जो हुकूमत को पसंद नहीं आएगा, उसको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये मुश्किलात पाकिस्तान में, पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में जो है मज़ीद बढ़ते जा रही हैं। अल्लाह पाक वतन अज़ीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।